السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله به حسنہ والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام میم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2910۔ بھائیو، آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے قرآن مجید کو پڑھنے کے فضائل، قرآن مجید کی تلاوت کے فضائل۔ قرآن اللہ کی مقدس کتاب ہے، اس کو جتنا پڑھو گے اتنا ثواب، اتنا فائدہ، اللہ کی برکتوں کا نزول، گناہوں کی معافی، گناہوں کی مغفرت، گھر میں برکتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کے انعاماتوں کی بارش۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا تو اس کو ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی کا ثواب اس جیسی 10 نیکیاں ہیں۔ یعنی قرآن کا ایک حرف پڑھیں گے 10 نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف 10 نیکیاں، لام ایک حرف 10 نیکیاں، میم ایک حرف 10 نیکیاں، تو الف لام میم کہنے پر آپ کو 30 نیکیاں مل گئیں۔ تو یہ قرآن کی برکت ہے، قرآن کو پڑھنے کا ثواب ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے قرآن مقدس سے۔ اس کو کثرت سے پڑھیے، اس کی تلاوت کیجیے، زندگی میں لائیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں یہ اللہ کے بڑے خاص لوگ ہیں، یہ اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں، اللہ کے بڑے خاص بندے ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں کچھ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ قالوا، صحابہ نے کہا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں، یہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں یہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو زندگی میں لاتے ہیں، قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں اور قرآن کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے مقرب اور نیک بندے ہیں۔ یہ ابن ماجہ حدیث نمبر 215۔ تو قرآن مقدس اللہ کی اتنی پیاری کتاب ہے کہ قرآن جو انسان پڑھتا ہے وہ اللہ کے بڑے نزدیک آ جاتا ہے، وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ بعض بھائی ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کو آسانی سے نہیں پڑھ سکتے، ان کو قرآن کو پڑھنے میں بڑی دقتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسانوں کا بھی جو قرآن کو بڑی پریشانی سے پڑھتے ہیں بڑا ثواب بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو انسان قرآن کا ماہر ہے، قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، وہ فرشتوں کے ساتھ میں ہوگا، وہ فرشتے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، کرام بررہ، جو انسانوں کے ساتھ میں رہتے ہیں، انسانوں کے اعمال کو لکھتے ہیں، قرآن کو پڑھنے والا ان کے ساتھ میں ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ اللہ اکبر، قربان جائیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے پیارا تحفہ دے گئے ان لوگوں کو جو قرآن کو پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن بڑی مشکل سے پڑھ پاتے ہیں۔ جو انسان قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو پڑھنے میں اسے پریشانی آتی ہے، دشواری ہوتی ہے، ہکنا کے پڑھتا ہے، مشکلوں سے ساتھ میں پڑھتا ہے، اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک قرآن کو پڑھنے کا، دوسرا قرآن کو پڑھنے میں دقت اور پریشانی کے آنے کا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 798۔ تو قرآن کی تلاوت کیجئے، یہ قرآن جو ہے آپ کی زندگی میں نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ جتنا پڑھو گے اب کی اتنی نیکیاں، اتنے انعام آپ کے پاس آئیں گے، نہیں پڑھو گے تو خسارے میں پڑ جاؤ گے، نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ یہ قرآن اتنا پیارا عمل ہے، اتنی پیاری چیز ہے، اللہ رب العالمین عزت کا تاج عطا فرمانے والا ہے اور اپنی رضا عطا فرمانے والا ہے، دینے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یجیء القرآن یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن مجید آئے گا، فیقوم، تو کہے گا یا ربی، اے میرے پروردگار، حلہ فیجلس تاجا کرامہ، یہ بندہ دنیا کے اندر مجھے پڑھا کرتا تھا، اس کو عزت کا تاج پہنا دیجئے، اس کی عزت کیجئے، اس کے سر پہ عزت کا تاج رکھ دیجئے۔ ثم یقوم،
پھر کہے گا یا ربی ضد ہو فیوں بس ہوں کراما، پروردگار اس کو عزت کا لباس بھی پہنا۔ ثم یقوم، پھر وہ کہے گا قرآن یا ربی ارضا عنہ فیرضا عنہ، اس سے راضی ہو جا، پروردگار اس سے راضی ہو جائے گا۔ عزت کا تاج بھی اس کو پہنایا جائے گا اور عزت کا لباس بھی اس کو پہنایا جائے گا۔ ایسے بندے کو جو دنیا میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، قرآن کو پڑھا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی بھی ہوگا۔ فیقال لہ، تو اس سے کہا جائے گا اے بندے اقرا، قرآن کو پڑھتا جا، ورقی، چڑھتا جا اپنی منزل پر، ویزاد بکل آیت حسنہ، اور ہر آیت کے بدلے تیرے اعمال نامے کے اندر نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2915۔ تو یہ مقام ہے اس بندے کا، اس انسان کا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا، عزت کا لباس پہنایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے بندے سے راضی ہونے والا ہے۔ یہ قرآن اللہ کی بڑی بابر کا کتاب ہے، اس کی تلاوت کیجیے۔ اور قرآن ایک ایسا عمل ہے جس کی بنیاد پر، جس کو پڑھنے پر بے شمار اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ ایسے ایسے درجے انسان کو ملنے والے ہیں جس کا آدمی اندازہ نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صاحب قرآن سے کہا جائے گا اے قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کو پڑھتا جا اور اپنی منزل پہ چڑھتا جا، قرآن کو ایسے پڑھ جیسے دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ تیرا مقام وہی ہوگا جہاں پر تیرے قرآن کی آخری آیت ختم ہوگی۔ جب تو قرآن کو پڑھتا رہے گا، پڑھتے پڑھتے جس منزل پہ، جس ٹھکانے پہ تو پہنچ جائے گا، جہاں پہ تیری آخری آیت ختم ہوگی، وہی تیرا مقام ہوگا، وہی تیرا گھر ہوگا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1464۔ تو آپ دیکھیں جو انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اسے بے شمار درجے ملنے والے ہیں۔ جب تک وہ قرآن مجید کو پڑھتا رہے گا، اپنے مقام پہ چڑھتا جائے گا، چڑھتا رہے گا، جتنے درجے وہ چڑھ جائے گا، پہنچ جائے گا، اس کا ہی اتنا فائدہ ہے۔ جب تک قرآن مجید ختم نہیں ہوگا، پورا نہیں ہوگا اس کی آخری آیت، تب تک وہ اپنے مقام پہ چڑھتا رہے گا، اونچی بلندی پہ، اونچائی پہ جاتا رہے گا۔ جب اس کی آخری آیت ختم ہوگی تو وہی اس کا مقام ہوگا، وہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ قیامت کے دن قرآن مجید جو ہے اپنے پڑھنے والے کی سفارش بھی کرنے والا ہے۔ جو انسان قرآن کو پڑھتا ہے دنیا کے اندر، یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گا اور اس کی سفارش بھی مانی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن شافع مشفع، قرآن سفارش کرے گا، اس کی بات کو مانا جائے گا، اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ من جعلہ امامہ، جس نے قرآن کو اپنا امام بنا لیا۔ آج لوگ جھگڑتے ہیں اماموں کے بارے میں، میرا امام تو فلاں ہے، میرا تو فلاں ہے، میں فلاں کو مانتا ہوں، میں تو ان کو مانتا ہوں، میں ان کو مانتا ہوں۔ نبی اکرم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس نے قرآن کو اپنا امام بنا لیا، ان لوگوں کو میں تو کہتا ہوں میرا امام تو قرآن ہے، میں قرآن کو ماننے والا ہوں، حدیث کو مانتا ہوں۔ تم بھی یہ بات اپنی زندگی میں داخل کر لو، قرآن کو اپنا امام بنا لو۔ نبی فرماتے ہیں قادہ الی الجنہ، یہ قرآن اس کو جنت میں لے جائے گا۔ ومن جعلہ خلف ظہری، جس نے قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، قرآن پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، قرآن کے مقابلے میں دوسری کتابوں کو ترجیح دی، ساقہ الی النار، تو یہ قرآن اس کو جہنم کے اندر پہنچا دے گا۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 124۔ تو یہ تھی قرآن کی برکتیں، قرآن کے فضائل، قرآن کی رحمتیں اور اللہ کے انعاماتوں کی بارش قرآن کی تلاوت پر۔ قرآن کی تلاوت کیجئے، رمضان کا مہینہ ہے، کثرت سے پڑھیے، اس کو زندگی میں لائیے۔ نیکیوں کا موسم بہار ہے، رب کی رحمتیں آئیں گی، رب کی رحمتوں کی بارشیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا، اور قرآن بھی انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کے حق میں سفارش فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو مانے گا، آپ کو جنتی بنائے گا۔ پروردگار ہمیں بھی آپ کو بھی قرآن کو پڑھنے والا بنائے، نیک عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔